میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے واضح طور پر پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دیا، تنخواہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیا، تحریری معاہدہ اس کا نہیں کیا، اور واضح طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان نہیں کیا، تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ آخری مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد ہم مذاکرات نہیں کریں گے، پھر ہم وہ کریں گے کہ پھر جو ہم سب طے کریں گے، پھر ہم مارچ کریں گے، پھر ہم طے کر کے نہیں جائیں گے۔ آج آپ نے دیکھا، آج ہم نے مارچ کا اعلان کیا تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو صرف نوجوان پہنچیں گے، لیکن میں حیران رہ گیا ہوں، ہماری بہنوں کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ مارچ مختصر کر دیا ہے اور اس کو جلسے میں بدل دیا ہے۔ یہ تو اسلام آباد جانے کا عزم کر کے آئی تھی، اتنی ہزاروں کی تعداد میں یہ بیٹیاں موجود ہیں، یہ مائیں موجود ہیں، یہ بہنیں موجود ہیں جو اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے آئی تھی، اور ہمارے نوجوان وہ تو پہلے دن سے ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس لیے میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، مذاکرات کرنے آؤ سڑکوں پر، لیکن اگر ریلیف نہیں دو گے، ریلیف کا معاہدہ نہیں کرو گے، تو پھر مذاکرات کا سلسلہ ہماری طرف سے ختم سمجھو، اور پھر وہ ہوگا جس طریقے سے یہ دھرنا چاہے گا، اور یہ دھرنا کہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ کراچی میں اس وقت بھی دھرنا چل رہا ہے، گورنر ہاؤس پہ موجود ہے، زرداری صاحب کے نمائندے تیسوری صاحب کے دروازے پر موجود ہے، اور یہ کراچی میں بھی صرف ایک مقام پہ نہیں رہے گا، یہ دھرنا اب وسیع ہونا ہے۔ لاہور میں 11 تاریخ کو تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے، 12 کو پشاور میں تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے، 16 کو ملتان میں تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے، 14 اگست کو آزادی کے شایان شان ہم بنائیں گے، اور ہم پورے پاکستان میں ان دھرنوں کو بھی پھیلا دیں گے۔ اس لیے ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھو، ہم ایک نیا ٹرینڈ دینا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر ہم بھی تشدد کا راستہ اختیار کریں، ہم بھی افراتفری پھیلائیں، جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جائے، تو پھر کس سے سنبھلے گا؟ پھر تو بہت سی قوتیں، ملک دشمن قوتیں بھی سر پر کھڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی حالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ایک ذمہ دار جماعت ہے، خطے کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، نوجوانوں میں امنگیں موجود ہیں، طلبا کا رول وہ دیکھ چکے ہیں، کینیا میں دیکھ چکے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی نوجوانوں کی بھی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، نظم و ضبط اور ڈسپلن کی ضرورت ہے، قربانیاں دینے کے لیے دور تک چلنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کچے طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ پرتشدد ہو جائے گا، اور پھر کسی کے سنبھلنے سے نہیں سنبھلے گا، پھر ملک دشمن قوتوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک جماعت ہوتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن حکومت ایک حکومت ہوتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہی۔ ریاست اور حکومت کو ان حالات کو سمجھ لینا چاہیے، نوشتہ دیوار کو پڑھ لینا چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کہ حالات پھر کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ حکمرانوں کو ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے اور پھر وہ مظاہرہ کرنے والوں کے چھتے چڑھ جائیں، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے، عوام کا پاکستان ہے، عوام ہی حکومت ہے، عوام ہی ریاست ہے، عوام سے ہی جمہوریت ہے، عوام سے ہی سب کچھ ہے، عوام ہی کی معیشت ہے، اس کے باشندے اس کے حقیقی مالک ہیں، چند لوگ مالک نہیں ہیں، مالک پاکستان کے عوام ہے۔ ان کے حق کے ملکیت کو جتنا جلدی تسلیم کر لو یہی سب کے حق میں بہتر ہے، نہیں تسلیم کرو گے مالک بن کے بیٹھے رہو گے، پچھتاؤ گے، آج نہیں تو کل بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہم نے تدبر سے کام لیا، ہم نے حکمت سے کام لیا، ہم نے امن سے کام لیا، اور ہمارے نوجوان چلاتے رہے کہ ڈی چوک جانا ہے، لیکن الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کے نوجوان تھے، یہ نظم و ضبط میں کودے ہوئے، یہ سماع و اطاعت کے عظیم شاہکار لوگ ہیں، ان کی تربیت ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے قیادت کی بات پر لبیک کہا، ناپسندیدہ فیصلہ قبول کیا، لیکن یہاں آ کر الحمدللہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا یہ تدبر اور ہمارا یہ امن پسند ہونا یہ پاکستان کے مفاد میں تھا۔ ہمارا یہ پیغام گلی گلی پہنچ چکا ہے، چپا چپا جا رہا ہے، گھر گھر میں دیکھا جا رہا ہے،
ہر موبائل پہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ریڈیبان بھی یہ بات کہتا ہے، مزدور اور کسان بھی یہ بات کہتا ہے، صنعتکار اور تاجر کی زبان پہ بھی یہی دھرنا ہے۔ یہ دھرنا ایک قوت میں بدلتا جا رہا ہے، لہذا اس قوت کو امن کی قوت رہنا چاہیے، اس قوت کو عوام کی قوت رہنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس میں پھر حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہیں۔ اس لیے حکومت کی مذاکراتی ٹیم اگر پہنچ گئی ہے تو بھی سن لے، نہیں پہنچی تو کسی اور ذریعے سے سن لے کہ اب یہ لولی پاپ والا کام نہیں ہوگا، کالم چولی نہیں ہوگی۔ واضح طور پر آج ہی فیصلہ کیجئے، آج ہی تحریری معاہدہ کیجئے، آج ہی ریلیف کا اعلان کیجئے، تاکہ پھر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان آخری تقریر میں آپ کے سامنے کروں۔ اس وقت تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جم کر یہاں پر بیٹھیں گے اور آپ یہاں پر پوری توجہ سے اس پورے جلسے کو اٹینڈ کریں گے، بھرپور اپنے جوش اور جذبے کا اظہار بھی کریں گے، نعرے بازی بھی کریں گے، تقریریں بھی سنیں گے، اشعار بھی سنیں گے، اچھی اچھی نظمیں بھی سنیں گے اور پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آئندہ کا لائے عمل آپ کو بتاؤں گا۔ پورے جذبے کے ساتھ یہاں موجود رہنا ہے، رات دیر تک یہاں پر بیٹھنا ہے تاکہ کوئی سازش بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے واضح طور پر پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دیا، تنخواہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیا، تحریری معاہدہ اس کا نہیں کیا، اور واضح طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان نہیں کیا، تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ آخری مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد ہم مذاکرات نہیں کریں گے، پھر ہم وہ کریں گے کہ پھر جو ہم سب طے کریں گے، پھر ہم مارچ کریں گے، پھر ہم طے کر کے نہیں جائیں گے۔ آج آپ نے دیکھا، آج ہم نے مارچ کا اعلان کیا تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو صرف نوجوان پہنچیں گے، لیکن میں حیران رہ گیا ہوں، ہماری بہنوں کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہ مارچ مختصر کر دیا ہے اور اس کو جلسے میں بدل دیا ہے۔ یہ تو اسلام آباد جانے کا عزم کر کے آئی تھی، اتنی ہزاروں کی تعداد میں یہ بیٹیاں موجود ہیں، یہ مائیں موجود ہیں، یہ بہنیں موجود ہیں جو اسلام آباد مارچ کرنے کے لیے آئی تھی، اور ہمارے نوجوان وہ تو پہلے دن سے ڈی چوک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس لیے میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، مذاکرات کرنے آؤ سڑکوں پر، لیکن اگر ریلیف نہیں دو گے، ریلیف کا معاہدہ نہیں کرو گے، تو پھر مذاکرات کا سلسلہ ہماری طرف سے ختم سمجھو، اور پھر وہ ہوگا جس طریقے سے یہ دھرنا چاہے گا، اور یہ دھرنا کہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ کراچی میں اس وقت بھی دھرنا چل رہا ہے، گورنر ہاؤس پہ موجود ہے، زرداری صاحب کے نمائندے تحصوری صاحب کے دروازے پر موجود ہے، اور یہ کراچی میں بھی صرف ایک مقام پہ نہیں رہے گا، یہ دھرنا اب وسیع ہونا ہے۔ لاہور میں 11 تاریخ کو تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے، 12 کو پشاور میں تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے، 16 کو ملتان میں تاریخی دھرنا اور جلسہ عام ہے، 14 اگست کو آزادی کے شایان شان ہم بنائیں گے، اور ہم پورے پاکستان میں ان دھرنوں کو بھی پھیلا دیں گے۔ اس لیے ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھو، ہم ایک نیا ٹرینڈ دینا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر ہم بھی تشدد کا راستہ اختیار کریں، ہم بھی افراتفری پھیلائیں، جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جائے تو پھر کس سے سنبھلے گا؟ پھر تو بہت سی قوتیں، ملک دشمن قوتیں بھی سر پر کھڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی حالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔